مختصر سمجھو تو صحیح سمجھ آوے یہ دلیل حیاتیں دی نہیں ساری ہے پہلی گل تو ہے وہ دلیل پڑھ دینا اس سے بھائی یہ دیکھو نا شہداء دی زندگی آئی پئی ہے انہاں کہو بالکل ٹھیک ہے شہداء دی زندگی آئی پئی ہے نبی دی زندگی سوال ہے اصل بنے نے شہداء دی زندگی اللہ فرمایا ولکن لا تشعرون تے اے جڑی زندگی ہے یہ تشعوری ہے شہداء دی زندگی دا تو کوئی شعور کوئی نہیں تھوڑی اتنا ذہن کو نہیں جو شہداء دی زندگی دی جو ہے ان دی حقیقت تک پہنچ بنو تے نبی دی تو انہیں کڑی گالا ہونے وہ کیوں پہنچ ان دا مطلب ہے یہ آیت جو ثابت تھیندے کہ نبی کی دنیا کیسی زندگی نہیں ہے اور دنیاوی بھی نہیں ہے دنیا کیسی بھی شعور ہے اور دنیاوی بھی شعور ہے وہ لاشعوری زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی کون اچھا سو وہ نہیں پڑھے دے یا پڑھے دے تو ساری گال پڑھے ولا تقولوا لمن یقتل جو مقتول ہو وہ اسی قسم کا زندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دنیاوی زندگی بنے جا اور دیر نہیں کرنے یہ دنیاوی زندگی بنے دے وے تو دنیا والی زندگی جڑ جیند ہے کو دفن کیوں کرے دے وے بس آپ وہی کو سوال جواب دو ڈاکٹر آ کے جیند ہے ان کو نہیں بھی دفن کرے دے اللہ آ کے جیند ہے کو دفن کرے دے پہ کیوں رپورٹ کیوں داخل کرنے پہ فلانے کو مار گئے شہید حق نواز صاحب شہید تھے نہیں رپورٹ کیوں کرے دے جڑے رپورٹ کیتی پہ وے جڑے اللہ اے جی دین رپورٹ کیڑی گل تھی رپورٹ کرو کس دی کرے دے پہ تو دفن کیوں کرے دے پہ ان کی وراثت تقسیم کیوں کرے دے ان کو روٹی کیوں نہیں وے دے ان کی دعوتاں کیوں نہیں وے کرے دے شادیاں تو سڑے دے نکاح ویسے سڑے دے کیوں نہیں وے کیڑی وجہ یہ دین دین کیڑی رکاوٹ ہے وجہ ول سو بھئی دفن کر دی یہ رکاوٹ نہ کرو نہ دفن وہ تو دعوتاں تے ہر شے تے ان دا مطلب ہے کہ نہیں یہ نہیں جناب یہ جڑی زندگی تساں بنے دے یہ نہیں وے نہ دنیاوی ہے نہ دنیا کیسی گل تے اگلی سمجھو ولا تقولوا لمن یقتل اتنا ہی جواب ہے ولا تقولوا لمن جو شخص مقتول ہو جائے وہ اس کو مردہ نہ کہو مقتول کی بھی بڑھ سی بغیر مردہ ہونے دے مقتول کی بھی بڑھ سی عربی زبان مقتول کی بھی بڑھ سی مردہ تیزی تا مقتول بڑھ سی مطلب ہے مردہ تھی نہ پہ دنیا لی زندگی تباہ مقتول جو ہے وہ مقتول بننا پڑے گا اور مقتول وہ ہوتا ہے جو مردہ ہو تو قرآن دے مردہ ہے تو بلا مردہ نہ آکھو یہ مطلب ہے دنیا کے اعتبار سے یہ مردہ ہے آخرت کے اعتبار سے زندہ ہے اور وہ زندگی شعوری نہیں ہے غیر شعوری ہے جس کو آپ برزخ سے تعبیر کرتے ہیں من ورائہم برزخن من ورائہم واللہ محیط من ورائہم محیط اللہ چاروں طرف گھیرا ہوا ہے یہ من ورائہم برزخن ان کی چاروں طرف آڑ ہے الی یوم یبعثون وہ آڑ قیامت ادھر کرے گی ادھر نہیں آئے آڑ ہے اس کو برزخ سے تعبیر کرتے ہیں برزخ انبیاء علیہ السلام اب اموات میں شامل ہیں ان کی ایسی زندگی نہیں ہے جس زندگی سے صفت موت ختم ہو جائے اور موتا سے نکل جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے ساتھ زندہ ہیں یہ دنیاوی نہیں ہے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اموات میں شامل ہیں ثم انکم
بعد ذالک لمیتون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ آدم علیہ السلام چلا ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی بالکل استثناء نہیں ہے، اور ان کو میت قیامت تک مانا جائے گا۔ یوم یبعث حیا و یوم یبعث حیا، میت مانا جائے گا۔ میت کی ایک زندگی ہوتی ہے جو اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کہ یہ تو تضاد نظر آتا ہے، تو نبی پاک فرمایا نہیں تضاد نہیں ہے، ان کی زندگی میں تھوڑا سا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ارواحہم فی طیر خضر، ان شہداء کے روحیں جو ہیں سب پرندوں سب جہازوں میں سوار ہو کر جنت میں جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہیں، اور عرش رحمان کے نزدیک قنادیل ہے، وہاں بسیرا کرتی ہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان دنیا کے نیچے نہیں ہے، عرش رحمان کے نزدیک ہے، ان کی روحیں آسمان دنیا کے نیچے نہیں ہے۔ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اب کدھر جا رہے ہیں کہ وہاں بھئی زندہ ہے۔ اب دنیا کی زندگی اگر کر لو تو دنیا کا ان کو رزق نہ دو تو کتنا ظلم ہے، اور دنیا کی زندگی میں اگر اتنی جگہ دے دو تو یہ تو ہے۔ ایک نبی دنیا ایویں اوکھی جاتے آ گئے تے او دعائیاں دیون لگے، کیڑا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، مچھلی دے پیٹ ہی گئے تے وہ پریشان ہو گئے، اللہ سیاں میں اوکھا، تینا مطلب ہے تھوڑی جی جا تے دنیا والی زندگی والا اوکھا ہوگا، دنیا والی زندگی دا اوکھا ہے، آخرت والی زندگی بڑھاؤ بات کوئی مسئلہ نہیں۔ جسم قتل ہوتا ہے چونکہ زندہ بھی جسم ہوتا ہے، کہے گا کیوں ہے تو جسم قتل ہو، ٹھیک ہے، موت جسم دے آندی ہے، کھل کے گل کر، موت جسم دے آندی ہے، جسم جیندہ تھیندے کرے گی ہوں دی وجہ تو جیندہ ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے جب روح پر موت کا وقت آتا ہے۔ یہ مردی روح ہے کہ جسم مردے؟ اگر جسم مردے تو کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، کوئی آیت پڑھو، میں کو پتہ لگ بجے کوئی یہ تو گنا ہو کتوں کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ تو کٹنگ لگاؤ نا، کلو جسم ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ جسم چکسی کہ روح چکسی؟ فیصلہ کر، جڑا کرے نے کر، ہے روح چکسی، جڑا روح چکسی تو بات مقتول تو نہ ہو سی، جڑا مقتول وہ روح تھا جی نہیں وہ جسم وہ نہ لائی۔ البتہ یہ گل آخ دے کہ روح تے جسم دا یہ گناہ انہاں مل کے کیتے تو تساں دے صرف روح کو آواز ثواب ہو سی، ٹھیک ہے، کسی حدیث کتھیں ہی نہیں آیا جو جسم کو راحت مل سی، کتھیں کو نہیں۔ البتہ ایندے وچ اشارہ تھیندے پے انہاں کو قبراں کو عذاب تھیندا پے، ہو سکدے کہ انہاں جسم کو تھیندا پے، ظاہری معنی بن دے تے نبی پاک معراج دی رات سارے زانیاں کو ایک تنور جلدا ڈٹھے، ایندے وچ مطلب روح کو عذاب تھیندا ایک قیاس کیتے نے جو بھی جسم تے روح یہ دوہیں مل کی انہوں نے جرم کیتے، لہذا سزا صرف روح کو نہ دیتے وجہ جسم کو دیتے وجہ۔ جی میں ایک اندھا ہے تے ایک لنگڑا ہے، ان کہیں دے امب پٹے امب کھڑے ہیں، اندھا کو ڈسدا کو نہیں، لنگڑے دے ہاتھ نہیں میں اندھے دے منڈے چڑھے وہ گھن گئے وہ تو پٹ گئے دعا کھا دے وہ سزا دعا کو مل سی، اندھا لنگڑے سزا کو مل سی۔ یہ مثال اتنا فٹ نہیں تھی دی اس واسطے کہ اندھا ہی بااختیار ہے تے
لنگڑا ہی بااختیار ہے. اتنا اے مثال نہیں ڈی پھر اے مثال تھی گھوڑے دی. ایک آدمی ہاتھ ڈسی وہدا گھوڑے چڑھ بیٹھے تے گھوڑے تے چڑھ کے یا اٹھ تے چڑھ کے تو پٹ کے تنس. ہوں سزا تنوع جرم تنوع کیتے گھوڑا ہی تے اتلے آدمی تو سزا صرف اتلے آدمی کیوں دیں بھی کہ چھری مرے دے کہیں کو تے چھری بھی جرم کیتے نا. چھری کو سزا نہیں بھی دیں، گولی کو سزا نہیں بھی دیں، بندوق کو سزا نہیں بھی دیں، او کو دیں بھی. کیوں کہ چھری بے اختیار ہے، گھوڑا بے اختیار ہے، اے بے اختیار. انہی مثال اے ہے. روح با اختیار ہے، جیڑا با اختیار ہے عذاب کو مل سی. اگر ایو قانون بڑھاؤ چاہتے اللہ تے ظلم لازم ہوتے. کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جڑے چمڑے یل ویسن تے اساں اس تو علاوہ او چمڑے نہ دیسوں، دوسرے چمڑے دیسوں تاں جو عذاب چکھیں. پر چمڑے تو انہوں جرم کیتے تے عذاب دوسرے چمڑے کیوں دے. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. یہ مطلب ہے جسم مدرک ہی نہیں، مدرک روح ہے کہ نہیں جسم کے ذریعے جی میں تھپڑ مارو کہ نہیں براہ راست جی میں گالی کٹو. جڑے اندر کنے آلہ لگا گئے گھوڑا لگا گئے سی وہ جی تھگیے گیے یہ ہوں کلا رہ گیا. ہوں یہ کر نہیں سکتا، یہ وہ آپ نہیں پڑھ سکتا. ہوں پچھلے جڑے ام پٹی ودے انہیں حساب نہیں سی. ہاں پچھلے نہیں سی نویں کو نہیں، یہ پچھلے نے حساب نہیں سی تو وہ حساب تھی سی وہ پہلے ختم تھی گئے. وہ نواں کام کر جو نہیں سکتا. تو اس واسطے یہ جسم جڑا میت جسم ہوندے یہ روح دی وجہ تو زندہ تھی آئی. یہ کو زندہ تعبیر کریں دیا سے حقیقت جسم زندہ نہیں ہوتا، روح زندہ ہوتا. روح جا تلو ختم تھی نہ وجہ وہ ختم تھی ویسے. یہ نہ ہونے چ روح کو نہیں ہوتا. یہ داڑھی دے والا سر دے والا روح کو نہیں کٹو ہونا. یہ کو نہیں زندگی کو نہیں ہوتی. زندگی اندر نال ہوتی ہے جہاں زندگی ہوتی ہے اندر حساب ہوتی ہے. والا نبلونکم بشیء من